السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہود کے سردار کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے ذہانت سے بھرپور ایک چھاپہ مار کارروائی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو کعب بن اشرف کی ناپاک سازشوں سے یکسو کرنے کے لیے کون ہمت کرے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیت دینے کی کوشش کی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے ذمہ، تو مجھے یہ اجازت دے دیجئے کہ میں اسے جو گفتگو بھی چاہوں کر لوں۔ فرمایا جو چاہو کر لو۔ اب محمد بن مسلمہ اس کے پاس پہنچے اور گفتگو کی کہ اس شخص نے ہم سے صدقات وصول کرنا شروع کر دیے اور ہم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے اور ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور خبیث نے جب یہ سنا تو کہا، واللہ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت نہیں رہی، اس کی اطاعت کیے چلے جائیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے اور اس کی اتباع کے بعد چھوڑ دینا بھی گراں معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا انجام کار کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کچھ مقدار کھجور کر دے دیجئے۔ اس نے کہا، اس شرط پر مل سکتی ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن کر دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسے ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس رہن رکھیں کہ تم عرب سے سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہو؟ اس نے کہا کہ تم اولاد رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ہماری اولاد پر یہ دھبا لگایا کریں گے کہ ہم نے ان کو چند من کھجور کے بدلے میں رہن رکھ دیا تھا، اور ہماری اولاد ہمیشہ گالیاں کھاتی رہے گی کہ یہ ایک دو وسق کھجور پر رہن رکھے گئے تھے۔ اس نے کہا پھر کیا چیز رہن رکھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیں گے، اور اس نے قبول کر لیا۔ یہ ہتھیار لانے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے۔ پھر حسب وعدہ جب یہودی کے پاس گئے تو ان کے ساتھ ابو نیلہ بھی تھے، جو یہودی یعنی کعب کے رضاعی برادر تھے، اور ان کے ساتھ دو اور آدمی آ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ میں اس کے لمبے بالوں کی لٹوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا، جب تم دیکھو کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں دے دیا ہے تو پھر تم لوگ اس شخص کو ٹھکانے لگا دو۔ اب یہ سب لوگ اس کے پاس رات کو پہنچے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کھجور کے تنے کے پیچھے چھپنے کی ہدایت کر دی، اور محمد بن مسلمہ نے آ کر اس کو آواز دی۔ جب یہ نکلنے کے لیے آمادہ ہوا تو بیوی نے کہا کہ ایسے وقت کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی اندیشہ نہیں، وہ تو محمد بن مسلمہ ہے اور میرا بھائی نیلہ ہے۔ وہ بیر اس حالت میں آیا کہ ایک ہی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے بدن سے اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، تیرا کیسا خوبصورت بدن ہے کہ کیسی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس فلاں کی بیٹی ہے اور عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ عطر کی شوقین ہے۔ انہوں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے سونگھ لوں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو محمد نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر سونگھا، پھر کہا کیا اجازت ہے کہ یہ خوشبو میں اپنے ساتھیوں کو بھی جا کر سونگھا دوں؟ اس نے اجازت دے دی۔ اب انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں اچھی طرح پہنچا کر بالوں کو لپیٹ لیا اور اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ دشمن خدا کو ختم کر دو، اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ کی اطلاع دی۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔